بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم دیکھیں گے پوری دنیا کی جتنی بھی آبادی ہے اس میں مسلمانوں کی آبادی کتنے پرسنٹ ہے؟ اگر میرے اعتبار سے دیکھا جائے، بلکہ سب کو پتا ہے 23.5% یا 24% یہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، پوری آبادی میں۔ بلکہ ہم حسن ظن رکھ کے یہ کہیں گے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی آبادی ہے اس میں 25% حسن ظن رکھ کے میں کہتا ہوں 25% مسلمان لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی مسلمان کا کہنے کا مطلب یہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ کو سیدھا راستہ چاہیے تو قرآن پاک ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں جتنی بھی آبادی ہیں اس میں صرف 25% لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو سیدھا راستہ مانتے ہیں۔ میں نے ابھی نہیں کہا، میں نے مسلمان کہا، اور ہر مسلمان الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم قرآن پاک کو سیدھا راستہ مانتے ہیں۔ پھر کسی کو پتا ہے یا کسی کو پتا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، مگر مسلمان ہیں جن کے نزدیک قرآن پاک سیدھا راستہ ہے، جو ماننے والے۔ باقی 75% لوگ ہیں ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک سیدھا راستہ ہے، کیونکہ کافر ہیں، الگ الگ مذہب سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کو چھوڑ دے، وہ لوگ جو 75% وہ کہاں تک نہیں پہنچے، ٹھیک ہے نا، چاند پہ پہنچ گئے ہیں، زمین کے نیچے تہ کے نیچے پہنچ گئے ہیں، سب کچھ انہوں نے ڈھونڈا، سب کچھ انہوں نے ریسرچ کی، نکالا۔ اگر نہیں نکالا، اگر ان کو نہیں ملا تو وہ کیا ہے، وہ قرآن پاک نہیں ملا، وہ دین نہیں سمجھ سکے، وہ سیدھا راستہ نہیں سمجھ سکے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ چھوڑے 75% لوگ، ان کو چھوڑے، اب ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کہنا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہم نے نہ تو کوئی رونا دھونا کیا، نہ ہم نے کچھ دعائیں کی، پھر بھی ہم مسلمان ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت ہر گھڑی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا کیجئے، ہم سب کو کرنا ہی چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنایا، ایمان دیا ہے۔ تو ورنہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقت تھی کہ ہمیں بھی ان 75% لوگوں میں پیدا کرتے، پتہ نہیں ہمیں سکھوں میں بھی پیدا کر سکتے تھے، برہمن میں پیدا کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو انگریزوں میں پیدا کر سکتے تھے، تو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا چناؤ کیا، مسلمانوں میں کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ اب 75% کو چھوڑ کے 25% لوگ جو ہیں جو قرآن پاک کو جو قرآن پاک کو ہدایت کا ذریعہ مانتے ہیں، جو قرآن پاک کو وہ راستہ مانتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے سوال کیا اس کا جواب ملا۔ اب دیکھیں ان 25% لوگوں میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو صحیح پڑھنا جانتے ہیں، یا کتنے لوگ ہیں 25% لوگوں میں سے جو قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی بستی میں، بلکہ اگر مسلمانوں کی مسجد میں جمعہ کے دن مسلمانوں کی مسجدیں بری ہوتی ہیں، ہماری مسجدیں بری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر ہم مسلمانوں کی بستی میں یا مسلمانوں کی مسجد میں جا کے ایک قاری کو سامنے کھڑا کر دیں، پھر ہر ایک سے، کیونکہ وہاں پہ سارے کے سارے مسلمان ہی ہیں، 25% والے وہ بھی ہیں سارے کے سارے، اگر وہاں پہ کھڑا کر دیں، پھر ہر ایک سے قرآن پاک پڑھوایا جائے، ہر ایک سے سورہ فاتحہ پڑھایا جائے، تو اندازہ لگائیں کتنے لوگ ہوں گے جو صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ 25% میں سے بھی بالکل نہ ہونے کے تعداد۔ اب ہم حسن ظن لگا کے، صحیح سوچ رکھ کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی بھی آبادی مسلمانوں کی اب 25% جو ہیں، ان میں سے 25% صرف قرآن پاک صحیح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی آپ کو پتہ ہے، جتنے بھی ہم یہاں پر بھی ہیں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک جب ہم قرآن پاک سنتے ہیں، آج سوشل میڈیا پہ، ریڈیو پہ، یہ موبائل پہ سنتے ہیں، تو ہمارے قرآن پاک پڑھنے کا اور ان کے قرآن پاک پڑھنے کا آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ تو ہمیں پتہ وہیں پہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا
نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو ہماری بات ہے، اب پوری آبادی جتنی بھی آبادی مسلمانوں کے ہیں اس میں سے ہم مانے 25% یہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ اب اچھا ٹھیک ہے، اب تو یہی 25% جو قرآن پاک کو صحیح پڑھتے ہیں، یہ پہلی کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، قرآن پاک کو سیدھا یہ صحیح پڑھتے ہیں۔ اب قرآن پاک کو صحیح پڑھتے ہیں، مگر اب انہی میں سے جو صحیح پڑھنے والے، باقی لوگوں میں سے نہیں کہ جو 25% میں سے بھی 75% نکلے، وہ نہیں، یعنی مسلمانوں میں سے ہی، مسلمان جو 25% لوگ آئے تھے ان میں سے ہم نے ان کو 100 درجے کیے، اس میں سے 25% نکالے۔ اب ان میں 25% میں سے جو 100% نکال کے ہم نے 75% کو وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کو چھوڑ کے جو یہ 25% لوگ ہیں جو صحیح قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور پڑھنا جانتے ہیں، ذرا بتائیں اب اس قرآن پاک کو سیلبس کے طور پہ، روٹین کے طور پر ہر دن کون پڑھتا ہے؟ اب سیلبس کے طور پہ قرآن پاک کو کون پڑھتا ہے؟ اب اگر اس میں بھی وہ کرائیٹیریا جو اگر ہم لگائیں، جو ہم نے اوپر سے صحیح کیا ہے کہ اگر وہ لگائیں نا تو وہاں پر بھی نہ ہونے کے تعداد۔ اب ہم حسن ظن لگا کے یہ کہیں کہ چلو وہاں پر بھی مانیں گے 25% میں سے بھی 25% یہ لوگ نکلیں گے جو کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھتے ہیں اور سیلبس کے طور پہ پڑھتے ہیں، یعنی ہر دن پڑھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جو صحیح پڑھتے ہیں، سیلبس کے طور پہ پڑھتے ہیں، یعنی روٹین ہر دن پڑھتے ہیں، اب ان میں سے دیکھیں کہ کتنے سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ صحیح قرآن پاک پڑھنے والے، ہم نے اس مہینے اتنے غلطان کیے، ہم نے 2 غلطان کیے، ہم نے 3 غلطان کیے، ہم نے 1 غلطان کیا۔ یہ غلطان ٹھیک ہے کیا، ایک بنا سمجھے قرآن پاک کو پڑھنا، اس سے بھی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنا سمجھے جو بھی پڑھے، بنا سمجھے پڑھنے میں بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، مگر جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ مقصد کیا ہے؟ ثواب تو مل جاتے، 1 حرف کے 10 نیکیاں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں فرمایا، میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک یہ الگ لفظ، ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ جو بھی الف لام پڑھے گا تو اس کو 10 یعنی 30 نیکیاں ملیں گے، نیکیاں تو مل جائیں گے، مگر جو مقصد ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا قرآن پاک کو سمجھو، پڑھو، پھر اس کے راستے پر چلو، وہ تو حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ تو حاصل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یہ لوگ جو قرآن پاک کو صحیح پڑھتے ہیں، سیلبس کے طور پہ پڑھتے ہیں، تو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اب سمجھ کے نہیں پڑھتے کتنے لوگ ہیں، وہ بھی 25% میں سے بھی اگر یہ جو کرائیٹیریا ہم نے اوپر سے صحیح کیا ہے اسی کو دیکھیں تو 25% ہی لوگ ان میں سے بھی نکلے جو کہ یعنی نہ ہونے کے تعداد جو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اب مانے ہم وہی حسن ظن رکھیں کہ 25% لوگ اس میں بھی وہ لوگ ہیں جو قرآن کو صحیح پڑھتے ہیں، سیلبس کے طور پہ پڑھتے ہیں اور صحیح سمجھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جو صحیح سمجھ کے پڑھتے ہیں، سیلبس کے طور پہ پڑھتے ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں، اب دیکھیں سمجھنے کے بعد عمل کتنے لوگ کرتے ہیں، یہ بھی ہے نا۔ اب ان کو چھوڑیں جو جن کو قرآن پاک سمجھ میں بھی نہیں آتا، جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ بھی مسلمان ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ارد گرد اپنے سامنے اپنے گھر میں بہت سارے ملیں گے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات جو صحیح پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، روٹین کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ اب عمل کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اب دیکھا ہوگا آپ نے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک بات ہے، یہاں پہ شیطان نے جو یہاں پہ ایک انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلق، اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بات بھی سمجھی، اس نے علم تھا اس کے پاس، سمجھ کے پڑھا تھا، سمجھ کے اس نے سارا سمجھا تھا، تو اس نے یہ دلیل دی انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ جو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اب جو سمجھ کے پڑھتے ہیں پھر ان کو نہ شیطان اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہی سے بچائے۔ اب اپنی غلطی جہاں پہ ہوگی نا، جو سمجھنے والے نا وہ سمجھ اپنی غلطی کو منوانے کے لیے بڑی بڑی دلیلیں دیتے، قرآن پاک کی آیتیں سامنے لاتے ہیں، حدیث پاک لاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سمجھ کے پڑھا ہوگا۔ مگر اب ان کو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے۔ سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں، صحیح قرآن پاک پڑھتے ہیں، مگر
आर्गू करते रहते हैं, बड़ी बड़ी दलील देते, मगर उनका अमल जब हम देखें तो इस कुरान के खिलाफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के खिलाफ है। तो इसका मतलब ये है कि समझ के तो पढ़ते हैं, सही पढ़ते हैं, सिलेबस के तौर पे पढ़ते हैं और समझ के पढ़ते हैं, मगर उनका अमल कुरान पाक के खिलाफ है। कितने लोग हैं? अब जो कुछ लोग तो वो भी हैं कि जो कुरान पाक को सही पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, सिलेबस के तौर पर पढ़ते हैं और कुरान के मुताबिक उनकी जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह तबारक ताला उनकी उस काविश को कबूल फरमाए और हमें भी उन्हीं लोगों में शामिल करें। मगर अगर हम वो क्राइटेरिया जो ऊपर से हमने सेट किया है, अगर हम देखें कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो कुरान पाक को सही पढ़ते हैं, सिलेबस के तौर पे पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, मगर अमल उनका कुरान के खिलाफ, अल्लाह तबारक ताला के कलाम के खिलाफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीकों के खिलाफ है। अब देखिए, छोड़िए, अब सही है, कुछ लोग तो ऐसे हैं कुरान को सही पढ़ना भी जानते हैं, सही पढ़ते भी हैं, रूटीन के तौर पे पढ़ते, सिलेबस के तौर पे पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, उस पर अमल भी है, मगर इशात कितने करते हैं? फिर इस कुरान को आगे कितने पहुंचाते हैं? इसके लिए वो दर्द लेके कितने उठे हैं? हम जो मुसलमान है ना इस वक्त, जो खास तौर पे कश्मीर में हम मुसलमान है ना, ये हम मुसलमान एक उस दर्द से हैं जो हमारे औलिया किराम एक दर्द लेके उठे। जैसे कि हमारा जो बुलबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह वो थे, वो आए, या अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह वो अपना शेर छोड़ के यहाँ पे आ गए। उसी दर्द की वजह से हम सारे के सारे अब जाके हम मुसलमान हैं, उसी दर्द की वजह से। अब यही दर्द लेके हम कितने निकले हैं, यही दर्द लेके हम कितने रात दिन गुजारते हैं, बल्कि हमें फुर्सत भी नहीं है। हमें दुनिया में शैतान ने इस तरह कंफ्यूज किया हुआ है, हम दुनिया में इस तरह फंसे हुए हैं कि हमें फुर्सत भी नहीं है कि हम अल्लाह तबारक ताला की दीन की इशाअत करें। ठीक है ना? तो कंफ्यूज किया हुआ है शैतान ने। ठीक है ना? बस अल्लाह तबारक ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक ताला हमें दीन का फहम अता करें, जिसके लिए हम अब यहाँ पे खड़े हैं। और फिर क्योंकि ये आसान है, क्योंकि पहली आयत जो मैंने पढ़ी है यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला के कलाम की, यानी कुरान पाक में जो पहली आयत है वो यही है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। ये दीन को समझना आसान है, दीन को पढ़ना आसान है, दीन को याद रखना आसान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, इन्न दीन युस्रुन, बेशक दीन आसान है। ये दीन समझना, दीन सीखना ये आसान है। अब और हर मुसलमान में ये पोटेंशियल भी है। ठीक है ना? क्योंकि कुरान पाक की आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया है और हमें इतना पोटेंशियल रखा है, हमें इतनी सलाहियत हमें रखी है कि हम दीन को मुकम्मल हासिल कर सकें। एक शख्स ऐसा भी देखोगे जो बचपन से लेके आज तक नमाजें भी पढ़ता है, सब कुछ करता है, सब कुछ, मगर दीन